شہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے شہ انبیاء کے حوض کوثر پہ صدیق اکبر ساتھ ہوں گے شہ انبیاء کے حوض کوثر پہ صدیق اکبر خیریت ہے اسی میں منافق خیریت ہے اسی میں منافق دیکھنا بھی نہیں اس طرف تو دیکھنا بھی نہیں اس طرف تو ساتھ ہوں گے شہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے شہ انبیاء کے حوض کوثر پہ صدیق اکبر ساتھ ہوں گے شہ انبیاء کے حوض کوثر پہ صدیق اکبر. بہت اچھے بیٹا، زندہ باد. جناب شاہد فرید نوجوان شاعر مؤنات بھنجن اعظم گڑھ کے علاقے کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے بہت خوبصورت سا ماحول عطا کر رہے تھے دوستو. جناب شاہد فرید کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب نواب خالد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دیار کی میزبانی فرمائیں، نمائندگی فرمائیں. جناب نواب خالد مائک پر. نواب صاحب، آزاداری اٹھا لائے کبھی نوحہ اٹھا لائے، آزاداری اٹھا لائے کبھی نوحہ اٹھا لائے، عمل کا ذکر جب آیا تو بس شجرہ اٹھا لائے. آزاداری اٹھا لائے کبھی نوحہ اٹھا لائے، عمل کا ذکر جب آیا تو بس شجرہ اٹھا لائے. اور زمین کربلا پر چھوڑ کر شبیر کا سجدہ، شبیہ تازیہ ماتم میں تم کیا کیا اٹھا لائے. زمین کربلا پر چھوڑ کر شبیر کا سجدہ، شبیہ تازیہ ماتم میں تم کیا کیا اٹھا لائے. اور چار مصرے دیکھیں. کالے لباس، کالے علم، کالی پٹیاں، کالے لباس، کالے علم، کالی پٹیاں، ٹوپی سروں پہ اور نہ پیروں میں جوتیاں. کالے لباس، کالے علم، کالی پٹیاں، ٹوپی سروں پہ اور نہ پیروں میں جوتیاں. اڑتی ہے تیرے شہر میں 40 روز تک، اڑتی ہے تیرے شہر میں 40 روز تک میدان کربلا کے شہیدوں کی دھجیاں. اڑتی ہے تیرے شہر میں 40 روز تک میدان کربلا کے شہیدوں کی دھجیاں. اور چار مصرے دیکھیں. گناہوں سے خود اپنے آپ کو بھاری کیے جاؤ، گناہوں سے خود اپنے آپ کو بھاری کیے جاؤ، تقیہ نام رکھ لو اور مکاری کیے جاؤ. گناہوں سے خود اپنے آپ کو بھاری کیے جاؤ، تقیہ نام رکھ لو اور مکاری کیے جاؤ. کیا بس اس واسطے شبیر نے سر کو کٹایا تھا، کیا بس اس واسطے شبیر نے سر کو کٹایا تھا. عمل کے نام پر بس تم عزاداری کیے جاؤ، عمل کے نام پر بس تم عزاداری کیے جاؤ. منقبت کا مطلب دیکھیں. نہ عیسیٰ کو حاصل نہ موسیٰ کو حاصل، نہ عیسیٰ کو حاصل، نہ عیسیٰ کو حاصل نہ موسیٰ کو حاصل، رفیق پیمبر ابو بکر جیسا. کیا کہنے. نہ عیسیٰ کو حاصل نہ موسیٰ کو حاصل، رفیق پیمبر ابو بکر جیسا. شہ انبیاء کے علاوہ نہیں ہے کسی کو میسر ابو بکر جیسا. بہت اچھا ہے. شہ انبیاء کے علاوہ نہیں، بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ. کسی کو میسر ابو بکر جیسا. نہ عیسیٰ کو حاصل نہ موسیٰ کو حاصل، رفیق پیمبر ابو بکر جیسا. شہ انبیاء کے علاوہ نہیں ہے کسی کو میسر ابو بکر جیسا. شعر دیکھیں. نہ کوئی خدا دوسرا ہے خدا سا، رسولوں میں کوئی نہیں مصطفیٰ سا. نہ کوئی خدا دوسرا ہے خدا سا، رسولوں میں کوئی نہیں مصطفیٰ سا. نہ امت ہے کوئی اس امت میں جیسی،
نہ امت میں بڑھ کر ابو بکر جیسا، نہ امت ہے کوئی اس امت کے جیسی، نہ امت میں بڑھ کر ابو بکر جیسا۔ وہ شعر دیکھیں، جو عظمت میں ہے صرف نبیوں سے کمتر، جو عظمت میں ہے صرف نبیوں سے کمتر، جو رتبے میں ہے ساری امت سے بڑھ کر، جو عظمت میں ہے صرف نبیوں سے کمتر، جو رتبے میں ہے ساری امت سے بڑھ کر، زمانہ کہیں سے نہیں لا سکے گا فضیلت میں بہتر ابو بکر جیسا۔ کیا کہنے، زمانہ کہیں سے نہیں لا سکے گا فضیلت میں بہتر ابو بکر جیسا۔ شعر دیکھیں، جو ہجرت کی شتہ محمد کا ساتھی، بنا تھا سفر میں نبی کی سواری، خدا نے جہاں میں لکھا ہی نہیں ہے کسی کا مقدر ابو بکر جیسا۔ خدا نے جہاں میں لکھا ہی نہیں ہے کسی کا مقدر ابو بکر جیسا۔ جو ہجرت کی شتہ محمد کا ساتھی، بنا تھا سفر میں نبی کی سواری، جو ہجرت کی شتہ محمد کا ساتھی، بنا تھا سفر میں نبی کی سواری، خدا نے جہاں میں لکھا ہی نہیں ہے کسی کا مقدر ابو بکر جیسا۔ وہ شعر دیکھیں، نبی نے جو دیکھا فلک کا نظارہ، نبی نے جو دیکھا پلٹ کر نظارہ، نبی نے جو دیکھا فلک کا نظارہ، وہاں عید جیسا تھا ماحول سارا۔ کیا کہنا، نبی نے جو دیکھا فلک کا نظارہ، وہاں ایک جیسا، وہاں عید جیسا تھا ماحول سارا، بہت شادماتے فرشتے سجا کر، لباس اپنے تن پر ابو بکر جیسا۔ نبی نے جو دیکھا فلک کا نظارہ، بہت اچھا، وہاں عید جیسا تھا ماحول سارا، بہت شادماتے فرشتے سجا کر، لباس اپنے تن پر ابو بکر جیسا۔ وہ شعر دیکھے خاص طور سے، عدالت کے اوزان و میزان بن کر، عدالت کے اوزان و میزان بن کر، جیا ہو جو تفسیر قرآن بن کر، عدالت کے اوزان و میزان بن کر، جیا ہو جو تفسیر قرآن بن کر، زمین سے فلک تک کہیں بھی نہیں ہے شریعت کا دفتر ابو بکر جیسا۔ عدالت کے اوزان و میزان بن کر، جیا ہو جو تفسیر قرآن بن کر، زمین سے فلک تک کہیں بھی نہیں ہے شریعت کا دفتر ابو بکر جیسا۔ شعر ہے کہ وہ اب بھی محبت میں کھویا ہوا ہے، وہ اب بھی محبت میں کھویا ہوا ہے، محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ وہ اب بھی محبت میں کھویا ہوا ہے، محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے، کسی بھی نبی کو میسر نہیں ہے وہ نایاب گوہر ابو بکر جیسا، وہ نایاب گوہر ابو بکر جیسا۔ نبی جس کو مانے امامت کا وارث، نبی جس کو مانے امامت کا وارث، وہی تو بنے گا خلافت کا وارث۔ نبی جس کو مانے امامت کا وارث، وہی تو بنے گا خلافت کا وارث، اور جنہیں ہے شکایت وہی پیش کر دیں حکومت میں بہتر ابو بکر جیسا۔ کیا کہنے، نبی جس کو مانے امامت کا وارث، وہی تو بنے گا خلافت کا وارث، اور جنہیں ہے شکایت وہی پیش کر دیں حکومت میں بہتر ابو بکر جیسا۔ اور بنایا خدا نے سنوارا نبی نے، بنایا خدا نے سنوارا نبی نے، عمر نے سکھایا چلایا علی نے۔ بنایا خدا نے سنوارا نبی نے، عمر نے سکھایا چلایا علی نے، منافق پریشان ہے کیسے نکالوں کلیجے سے خنجر ابو بکر جیسا۔ بنایا خدا نے سنوارا نبی نے، عمر نے سکھایا چلایا علی نے، منافق پریشان ہے کیسے نکالوں کلیجے سے خنجر ابو بکر جیسا۔ محمد کا دیکھیں، منافق ہتھیلی پہ سورج اگالے، فلک چھان ڈالے سمندر کھنگالے۔ منافق ہتھیلی پہ سورج اگالے، فلک چھان ڈالے سمندر کھنگالے، یہ دعویٰ ہے خالق دکھا نہ سکے گا کہیں سے بھی لا کر ابو بکر جیسا۔ السلام علیکم۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ گزرتے وقت کے بے باک لمحے اسی جا پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، گزرتے وقت کے بے باک لمحے اسی جا پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، جگہ پیدا کرو اے اہل محفل فرشتے بھی اترنا چاہتے ہیں۔ میں مدح صحابہ بلند کرنے والا یہ دیار لکھنؤ، وہاں سے تازہ کار شاعر جناب فاروق عادل ہمارے ساتھ ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام اور اپنے خوبصورت شخصیت سے آپ حضرات کا تعارف کرائیں۔ کھرے جذبوں کی ہر میزان پر صدیق اکبر ہیں، کھرے جذبوں کی ہر میزان پر صدیق اکبر ہیں،
صحابہ کہکشاں ہیں اور قمر صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، صحابہ کہکشاں اور قمر صدیق اکبر ہے۔ جہاں 10 سال میں 19 جنگوں کے مراحل تھے، جہاں 10 سال میں 19 جنگوں کے مراحل تھے، سبھی غزوات میں شامل عمر صدیق اکبر ہے۔ سبھی غزوات میں شامل عمر صدیق اکبر ہے۔ اس کے وہ جس کے سائے میں صدق و وفا پروان چڑھتے ہیں، نبی کے باغ میں ایسا شجر صدیق اکبر ہے۔ نبی کے باغ میں ایسا شجر، وہ جس کے سائے میں صدق و وفا پروان چڑھتے ہیں، نبی کے باغ میں ایسا شجر صدیق اکبر ہے۔ گروہ کفر سے ان کو اذیت لاکھ ملتی ہو، نبی کے عشق میں ڈوبے مگر صدیق اکبر ہے۔ نبی کے عشق میں ڈوبے مگر صدیق اکبر ہے۔ گروہ کفر سے ان کو اذیت لاکھ ملتی ہو، نبی کے عشق میں ڈوبے مگر صدیق اکبر ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص بلال با وفا کو جو چھڑا لائے غلامی سے، کیا چارے، واہ واہ واہ، بلال با وفا، بلال با وفا کو جو چھڑا لائے غلامی سے، بلال با وفا کو جو چھڑا لائے غلامی سے، صحابہ میں وہ ایسے باخبر صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ میں وہ ایسے باخبر صدیق اکبر ہیں۔ ستاروں نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، ستاروں نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، ستاروں نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، ستاروں نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے۔ شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہیں۔ خوبصورت مثال ہے، بہت اچھی کیا ہے، واہ واہ واہ، اکبر ہے۔ ستاروں نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، ستاروں نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے۔ شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہیں۔ خدا کے بعد آتا ہے نبی کا نام اے فاروق، خدا کے بعد آتا ہے نبی، خدا کے بعد آتا ہے نبی کا نام
نبی کے بعد سب سے معتبر صدیق اکبر ہے، نبی کے بعد سب سے معتبر صدیق اکبر ہے، کھرے جذبوں کی ہر میزان پر صدیق اکبر ہے، صحابہ کہکشاں ہیں اور قمر صدیق اکبر ہے۔ بہت اچھے رہے، سبحان اللہ۔ دوستو یہ ان کے ایک شعر کی پذیرائی فرمائی ہے۔ جناب فاروق عادل کے بعد میں زوار نیّر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے شریک ہوں۔ السلام علیکم۔ با وفا کون ہے، رازداں کون ہے؟ با وفا کون ہے، رازداں کون ہے، رب کے محبوب کا جانے جاں کون ہے؟ کیا کہنے؟ با وفا کون ہے، رازداں کون ہے، رب کے محبوب کا جانے جاں کون ہے، اور اپنے شانوں پہ آقا کو لے کر چلا، اپنے شانوں پہ آقا کو لے کر چلا، یہ غلام نبی جاں فشاں کون ہے؟ واہ، یہ غلام نبی جاں فشاں کون ہے؟ مطلب ملاحظہ فرمائیں تو تین شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ سمجھ لے وقت ہے اب بھی حقیقت صدیق، سمجھ لے وقت ہے اب بھی حقیقت صدیق، رسول پاک کی سیرت ہے سیرت صدیق، رسول پاک کی سیرت ہے سیرت صدیق، سمجھ لے وقت ہے اب بھی حقیقت صدیق، رسول پاک کی سیرت ہے سیرت صدیق، اور دلیل اس سے بڑی اور کوئی کیا دے گا، دلیل اس سے بڑی اور کوئی کیا دے گا، کلام حق میں بیاں ہے فضیلت صدیق، کیا کہنے میں کلام حق میں بیاں ہے فضیلت صدیق، وہ غارِ سور وہ ہجرت یہ روز اطہر، وہ غارِ سور وہ ہجرت یہ روز اطہر، ہر ایک جگہ سے ملی ہم کو نکہت صدیق، کیا کہنے، ہر ایک جگہ سے ملی ہم کو نکہت صدیق، وہی لباس فرشتوں کو بھی پسند آیا، وہی لباس فرشتوں کو بھی پسند آیا، وہی لباس فرشتوں کو بھی پسند آیا، لباس تم نے جو پہنا ہے حضرت صدیق، کیا کہنے، وہی لباس فرشتوں کو بھی پسند آیا، لباس تم نے جو پہنا ہے حضرت صدیق، لباس تم نے جو پہنا ہے حضرت صدیق۔ حضرت شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، تم اتحاد اگر چاہتے ہو ملت میں، تم اتحاد اگر چاہتے ہو ملت میں، تم اتحاد اگر چاہتے ہو ملت میں، دلوں سے اپنے نکالو قدورت صدیق، کیا کہنے، کیا کہنے، تم اتحاد اگر چاہتے ہو ملت میں، دلوں سے اپنے نکالو قدورت صدیق۔ اور حضرات مکہ اور ملاحظہ فرمانا کہ جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے اے نیر، جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے اے نیر، رہے خدا نے ہوئی صرف دولت صدیق۔ بہت اچھے صاحب۔ آئیے زبار صاحب پر ہمارے درمیان ایک ایسی شاعر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی عطا کی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ قرآن جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود لی ہے، اس نے اپنے بندوں میں ہی یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ اس قرآن کو حفظ کر کے اس کی تا قیامت حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ پوری کر رہا ہے، اور انہی حفاظ قرآن میں، انہی علماء دین میں کی وجہ سے ہی ہمارا مذہب، ہماری کتاب، ہماری اہمیت سب سلامت ہے۔ بہت ذمہ دار شاعر کے طور پر پوری دنیا ادب میں مشہور کانپور کے یہ شاعر حافظ ظہیر کانپوری ہمارے درمیان ہے، انتہائی سنجیدہ مزاج شاعر، نعت اور منقبت کے سلسلے میں بہت ہی پختہ کار شاعر کے طور پر یہ اپنی شخصیت کو تسلیم کروا چکے ہیں۔ آئیے میں گزارش کروں جناب حافظ ظہیر کانپوری سے کہ وہ اپنی منقبت اور اپنے نعتیہ اشعار کے ساتھ شریک محفل ہو جائیں۔ سماعت فرمائے کچھ شعر۔ امامت کے شرف سے بہراور صدیق اکبر ہیں، مصلی پر نبی کے جلوہ گر صدیق اکبر ہیں، مصلی پر نبی کے جلوہ گر صدیق اکبر ہیں، عمر بھی ہے ادھر عثمان ذی النورین حیدر بھی،
عمر بھی ہے ادھر عثمان نورین حیدر بھی، اور جہاں صدیق اکبر ہیں جدھر صدیق اکبر ہیں، جہاں صدیق اکبر ہیں جدھر صدیق اکبر ہیں، خدا بھی خوش ہے سے رسول اللہ بھی راضی، اور یقیناً منزل ایمان پر صدیق اکبر ہیں، یقیناً منزل ایمان پر صدیق اکبر ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، لکھا ہے ثانی سنین یوہما فی الغار قرآن میں، لکھا ہے ثانی سنین یوہما فی الغار قرآن میں، اور بلندی پر نہ جانے کس قدر صدیق اکبر ہیں، بلندی پر نہ جانے کس قدر صدیق اکبر ہیں، مہو خورشید انجم رش، مہو خورشید انجم دیکھتے ہیں رش کو حسرت سے، مہو خورشید انجم دیکھتے ہیں رش کو حسرت سے، اور شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہیں، شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہیں۔ کیا کہیں جناب حافظ ظہیر کانپوری صاحب اپنے کلام سے آپ حضرات کو نواز رہے تھے۔ آئیے جناب ظہیر کانپوری صاحب کے بعد آئیے دوستو، جو سجاتے ہیں آپ لوگ محفل، اس میں ایک شخص کی بے چینیاں میں نے بہت محسوس کی ہیں، اس محفل کو انتہائی باوقار بنانے میں، اس کو خوبصورت بنانے میں بہت اہم کردار شاعروں کے انتخاب کے لیے جستجو کاوش، وہ نام ہے جناب شمس الحق جگر کا، جو بانی محفل بھی ہیں اور آپ کے اپنے بھی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی منقبت کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ شمس الحق جگر، دو تین شعر بلائے گا۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کے، اتنی جلدی تو نہیں۔ علی کی زیست کا ہر باب کھول کر دیکھو، علی کی زیست کا ہر باب کھول کر، علی کی زیست کا ہر باب کھول کر دیکھو، ورق ورق پہ ملے گی حمایت صدیق۔ کیا کہنے؟ علی کی زیست کا ہر باب کھول کر دیکھو، ورق ورق پہ ملے گی حمایت صدیق، اور ہزاروں سال ابھی اور لکھ کہانی تو، ہزاروں سال ابھی اور لکھ کہانی تو، فسانہ بن نہیں سکتی حقیقت صدیق۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہزاروں سال واہ واہ، ابھی اور لکھ کہانی تو، فسانہ بن نہیں سکتی حقیقت صدیق۔ السلام علیکم۔ بس قدر اختصار جگر صاحب، جگر کے بعد آئیے دوستو، ہمارے جوان صاحب شاعر جن کا تعلق بارہ بنکی ضلع سے، جو اپنے خوبصورت ترنم اور اپنی فکر کی انفرادیت کی وجہ سے بڑے سلیقے کے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی محبتوں سے ان کو سنا جاتا ہے۔ جناب کلیم طارق بارہ بنکی ضلع کے سیدن پور کے چھوٹے سے قصبے سے متعلق یہ شاعر، آپ اپنی فکر اور اپنے لہجے سے آپ حضرات کو یقیناً متاثر کریں گے، سماعت کیجیے۔ محترم حاضرین محفل، السلام علیکم، حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ عنایت میں ہر قدم ہے راہ حق پر حضرت صدیق کا، ہر قدم ہے راہ حق پر حضرت صدیق کا، نور تقویٰ
چھڑا جب تذکرہ مصطفیٰ کی جانشینی کا چھڑا جب تذکرہ نام آیا نام آیا سب کے لب پر حضرت صدیق کا نام آیا سب کے لب پر بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا نام آیا نام آیا سب کے لب پر حضرت صدیق کا۔ کمیٹی بزم خلفائے راشدین کی حوالے سے شعر آپ تک پہنچاتا ہوں محترم جگر صاحب، آپ کی بھی دعائیں چاہوں گا، حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ہو رہا ہے حکم آقا پر امامت کا عمل، ہو رہا ہے حکم آقا پر امامت کا عمل، مسجد مسجد نبوی کے اندر حضرت صدیق کا، مسجد نبوی کے اندر حضرت صدیق کا، مسجد ہے قدم ہے راہ حق پر حضرت صدیق کا۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں محبت کے ساتھ۔ بہت اچھا دوستو، آپ نے مشاعرہ سنا، آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں شعر، سماعت کریں۔ چاہے غم ہو یا خوشی ہو، اے میرے رب کریم، چاہے غم ہو یا خوشی ہو، اے میرے رب کریم، چاہے غم ہو یا خوشی ہو، اے میرے رب کریم، ہو قصیدہ میرے لب پر حضرت صدیق کا، ہو قصیدہ میرے لب پر حضرت صدیق کا۔ اور حاضر کرتا ہوں شعر، سماعت کریں۔ آئے ہیں جبریل بھی پہنے ہوئے ان کا لباس، آئے ہیں جبریل بھی پہنے ہوئے ان کا لباس، کتنا روشن ہے کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا، کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا۔ اور تاریخ کے حوالے سے شعر حاضر کرتا ہوں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں حاضر کرتا ہوں شعر، سماعت کریں۔ آخرش حضرت اسامہ ہی بنے اس کے امیر، آخرش حضرت اسامہ ہی بنے اس کے امیر، جب چلا طیبہ جب چلا طیبہ سے لشکر حضرت صدیق کا، جب چلا طیبہ سے لشکر حضرت صدیق کا،
منتظر حاضر. لشکر اسامہ کی بنیاد بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے بیٹا, کیا کہنے ہیں؟ جب چلا طیبہ سے لشکر حضرت صدیق کا. مکہ بھی حاضر کرتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت کر لے. حاضر کرتا ہوں, دیکھیے گا. خلد جانے کی اگر تجھ کو تمنا ہے کلیم, خلد جانے کی اگر تجھ کو تمنا ہے کلیم, خلد جانے کی اگر تجھ کو تمنا ہے کلیم, تھام لے دامن تو بڑھ گئے حضرت صدیق کا. تھام لے دامن تو بڑھ گئے حضرت صدیق کا. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ. حاضر کرتا ہوں, حاضر کرتا ہوں. خلد جان کی اگر تجھ کو تمنا ہے کلیم, خلد جان کی اگر تجھ کو تمنا ہے کلیم, تھام لے دامن تو بڑھ گئے حضرت صدیق کا. تھام لے دامن تو بڑھ گئے حضرت صدیق کا. سبحان اللہ و سبحان اللہ. جیتے رہیے گا. جناب کلیم طارق بہت خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے, منقبت رہی آپ کی خدمت میں. بہت اچھا سا ماحول آپ نے انہیں عطا کیا. میں ایک شاعر کو دعوت کلام دے دوں. میں چاہتا ہوں کہ جناب اثر دہلوی سے میں التواس کروں کہ وہ تشریف آئیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. السلام علیکم معزز سامعین حضرات. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں یہاں تک پہنچنے میں جناب جگر صاحب, شکیل ابن نظر اور جناب کنوینر حاجی ذکیر احمد صاحب اور جناب حاجی عمران صاحب اور ان کے آپ سب حضرات کہ میں اس مقدس اور معتبر محفل میں پہنچنے کے لائق ہوا. ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لبوں سے جو محمد کی حدیثوں کو سناتے ہیں, لبوں سے جو محمد کی حدیثوں کو سناتے ہیں, بیابانوں میں وحدت کا وہی گلشن سجاتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ بیابانوں میں وحدت کا وہی گلشن کھلاتے ہیں. اور خدا کی راہ میں جو گھر کا سارا مال لاتے ہیں, خدا کی راہ میں جو گھر کا سارا مال لاتے ہیں, زمانے میں وہی صدیق اکبر نام پاتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ. زمانے میں وہی صدیق اکبر نام پاتے ہیں. اور جنہیں دین محمد کی بہاروں کا سلیقہ ہے, جنہیں دین محمد کی بہاروں کا سلیقہ ہے, عقیدت کے چراغوں کو وہی جھونکے جلاتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ جنہیں دین محمد کی اور کہاں سے لائیں گے ان کی طرح ایمان کا جذبہ, کہاں سے لائیں گے ان کی طرح ایمان کا جذبہ. وہ بے ایمان ہے جو صدیق پر تہمت لگاتے ہیں, وہ بے ایمان ہے جو صدیق پر تہمت لگاتے ہیں. کہاں سے لائیں گے ان کی طرح ایمان کا جذبہ. وہ بے ایمان ہے جو صدیق پر تہمت لگاتے ہیں. نصارہ سے وفاداری, مسلمانوں سے غداری, سبا کی حرکتیں ہم آج بھی لوگوں میں پاتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ سبا کی حرکتیں ہم آج بھی لوگوں میں پاتے ہیں. اور سلیقہ گفتگو کا آج بھی جن کو نہیں آتا, سلیقہ گفتگو کا آج بھی جن کو نہیں آتا, پیغمبر کے عزیزوں پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں. پیغمبر کے عزیزوں پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں. ہے کہاں ایسا تقدس ذات کے ایمان کا, ہے کہاں ایسا تقدس ذات کے ایمان کا, شخصیت صدیق کی ہے آئینہ قرآن کا. ہے کہاں ایسا تقدس ذات کے ایمان کا. اور سب فرشتوں نے فلک پر ٹاٹ کا پہنا لباس, سب فرشتوں نے
फलक पर ढाक का पहना लिबास मर्तबा ऊंचा किया सिद्दीक ने इंसान का, मर्तबा ऊंचा किया सिद्दीक ने इंसान का, मर्तबा ऊंचा किया सिद्दीक ने इंसान का। और मैंने कागज पर असर सिद्दीक अकबर जब लिखा, मैंने कागज पर असर दोस्तों दाद चाहूंगा कि मैंने कागज पर असर सिद्दीक अकबर जब लिखा, नाम खुशबू से महक उठा मेरे दीवान का, बहुत अच्छा है, नाम खुशबू से महक उठा मेरे दीवान का। न पूछो इश्क में हमसे इधर सिद्दीक अकबर है, जिधर भी देखते हैं हम उधर सिद्दीक अकबर हैं। बहुत अच्छा भाई, वाह क्या। न पूछो इश्क में हमसे किधर सिद्दीक अकबर है, जिधर भी देखते हैं हम उधर सिद्दीक अकबर हैं। हमको मिलेंगी आसमानों में यकीनन मंजिलें, हमको मिलेंगी आसमानों में, हमारे काफिले के राहबर सिद्दीक अकबर हैं। क्या कहने, वाह। हमारे काफिले के राहबर सिद्दीक अकबर हैं और हजारों और लाखों जानिसारों के बराबर हैं, हजारों और लाखों जानिसारों के बराबर हैं। शबे हिजरत नबी के हमसफर सिद्दीक अकबर हैं। बहुत अच्छा है। शबे हिजरत नबी के हमसफर सिद्दीक अकबर हैं। मतलब इजाजत है कि जहां में आज तक इंसाफ जिनके दम से है कायम, जहां में आज तक इंसाफ जिनके दम से है कायम, वही तो कायदे आजम असर सिद्दीक अकबर हैं। मैं ऐसे दयार में चलता हूँ जिससे मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता है सहसपुर, जहाँ से हमारे दरमियान जनाब कफील सहसपुरी तशरीफ फरमा है। मैं चाहता यह हूँ कि कफील साहब मेरे उस रिश्ते की भी लाज रखें, तो वो जनाब कफील से इल्तिमास तो खूबसूरत शायरी और म्यारी शायरी से आप हज़रात को हमकनार करें। अस्सलाम वालेकुम। मतला पढ़ता हूँ समझ। जी कफील भाई। हजरत सिद्दीक का नूर के मरकज में, नूर के मरकज में है घर, हजरत सिद्दीक का। नूर के मरकज में है घर, हजरत सिद्दीक का। कितना रोशन है मुबारक हजरत सिद्दीक। क्या कहने कबीर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना शुक्रिया, कितना रोशन है मुबारक हजरत। अच्छा मसला है। मालो जर में बरकतों का रंग भरती है ज़का। मालो जर में बरकतों का रंग भरती है ज़का। ये भी एक एहसान है हम पर हज़रत। बहुत अच्छी तलबी है साहब, हयात मुबारक के बाद दादा की जायज के लिए एक अमल हुआ था, इसकी शिद्दत से मुखालफत करते हैं। बहुत अच्छा तलबी साहब, क्या कहने, तारीफ की रोशनी में बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह वाह वाह। जब ये कहते थे कि जब ये कहते थे कि एहसान नात बाकी रह गए, जब ये कहते थे कि एहसान नात बाकी रह गए, नाम लेते थे पैगंबर हजरत सिद्दीक का। नाम लेते थे पैगंबर हजरत सिद्दीक। क्या मुरस्सा मनकबत हो रही साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस कदर भाया फरिश्तों को कसम अल्लाह की, इस कदर
کپڑوں میں منظر حضرت صدیق کا، ڈاک کے کپڑوں میں منظر حضرت صدیق کا، دھن جب اللہ کی گھر کچھ نہ چھوڑا اپنے، جب اللہ کی دھن جب اللہ کی گھر کچھ نہ چھوڑا اپنے، عظمتوں نے بھر دیا گھر حضرت صدیق کا، کیا کہنے کا بابا، عظمتوں نے بھر دیا کیا کہنے بابا، حضرت صدیق کا، بہت سجی ہوئی منقبت، بہت معتبر حوالوں کے ساتھ منقبت ہو رہی ہے صاحب، کیا کہنے رہے بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ بھی ایسا دیا کہ لمحہ لمحہ تھا کفیل، ساتھ بھی ایسا دیا کہ لمحہ لمحہ تھا کفیل، ساتھ بھی ایسا دیا کہ لمحہ لمحہ تھا کفیل، بوئے نبوی سے معطر حضرت صدیق کا، کیا کہنے تھا، بہت اچھے کبیر صاحب، سبحان اللہ، بہت معیاری منقبت جناب کفیل سہسپوری صاحب نے پیش کی۔ بانی احمد شعیب صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے شریک بزم ہوں۔ کہ بھاگ جا جو نام سن کر حضرت صدیق کا، کیا ہے بھاگ جا جو نام سن کر حضرت صدیق کا، اور کیا بگاڑے گا وہ بندر حضرت صدیق کا، بھاگ جا جو نام سن کر حضرت صدیق کا، اور کیا بگاڑے گا وہ بندر حضرت صدیق کا، اور گرا ہے کہ بس خدا ہی جانتا ہے اس کو یا اس کا رسول، بس خدا ہی جانتا ہے، بس خدا ہی جانتا ہے اس کو یا اس کا رسول، کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا، کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا۔ اور مدحت صدیق جب سنتا ہے کوئی مدعی، مدحت صدیق جب سنتا ہے کوئی مدعی، اور دل میں چبھ جاتا ہے نظر حضرت صدیق کا، واہ واہ واہ، دل میں چبھ جاتا ہے نظر حضرت صدیق کا۔ ہاں خلیفہ تو عمر عثمان بھی تھے، حیدر بھی تھے، ہاں خلیفہ، ہاں خلیفہ تو عمر عثمان بھی تھے، حیدر بھی ہیں، سب سے اول کس کا نمبر حضرت صدیق کا، سب سے اول کس کا نمبر حضرت صدیق کا۔ اور شیخ سنیے کہ روضہ اطہر پہ فاشق کس لیے جاتے نہیں، روضہ اطہر پہ فاسق اس لیے فاشق اس لیے جاتے نہیں، دل میں ہے بیٹھا ہوا ڈر حضرت صدیق کا۔ واہ 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 واہ، روضہ اطہر پہ فاشق اس لیے جاتے اس لیے جاتے نہیں، دل میں ہے بیٹھا ہوا ڈر حضرت صدیق کا۔ اور شعر سنیے کہ چاہے منکر ہو منافق ہو یا وہ شیطان ہو، چاہے منکر ہو منافق ہو یا وہ شیطان ہو، کانپتا ہے نام
सुनकर हजरत सिद्दीक का क्या कहने कौन कांपता है जिक्र सुनकर हजरत सिद्दीक का। ये सुनिए कि आज के सुल्तान से तो लाखों जगह अच्छा है वो, आज के सुल्तान से तो लाखों जगह अच्छा है वो, बन गया जो शख्स नौकर हजरत सिद्दीक का, बन गया जो शख्स नौकर हजरत सिद्दीक का। रहम था शोर कंबल का, बटन कांटों के थे, रहम था शोर कंबल का, बटन कांटों के थे, कितना दिलकश था वो मंजर हजरत सिद्दीक का, कितना दिलकश था वो मंजर हजरत। बहुत मैं उस शायर की पहली मरतबा आपके दयार में तशरीफ लाए हैं, लेकिन हमारी अदबी दुनिया में हमारे मुशायरों के हवाले से मुख्तलिफ टेलीविजन के चैनल्स में, रेडियो में आपने उनको सुना होगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर उन्होंने लखनऊ के अदब की नुमाइंदगी की है और नात की महफिलों में बतौर खास उन्होंने जिस जज्बे का इजहार किया है वो जज्बा यकीनन सलाम करने के काबिल है। मैं बहुत मोहब्बत, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम से जनाब राम प्रकाश बेखुद लखनवी को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और यहाँ आने के बाद बताएं कि उन्हें रसूल और रसूल के असहाब मुकर्रम से कितनी मोहब्बत और कितनी अकीदत है। जनाब राम प्रकाश बेखुद माइक। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, पहली बार आपके दरमियान हाजिरी मेरी। मैं तो इस बात पे फख्र महसूस करता हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है कि राम प्रकाश बेखुद नात या मनकबत के शेर कहता है। बड़ी बात यह है कि मुझ जैसे गुनाहगार से भी अपने महबूब की तारीफ अल्लाह करवा लेता है। मुझे मेरा तारुफ वासिफ भाई ने करवाया। मैं चाहता हूं मनकबत से, तरही मनकबत से पहले चंद कतात में पेश